नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन आज दो अहम इश्यूज़ हैं और एक आपको ख़बर देनी है। जो इश्यूज़ जिन पर आज हम बात करेंगे उनमें NA 133 लाहौर का इंतखाबी मार्का है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमने सामने हैं। हुकूमत या TLP वहाँ नहीं है, लेकिन दोनों जमातें कुछ इखलाक से नीचे आ गई हैं, सियासी इखलाकियात का मुजाहरा नहीं कर रही। उस हवाले से बात करेंगे। हल्के की पोजीशन पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे। दूसरा अहम इशू है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो हाल ही में मुआहदा हुआ $3 अरब का, जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को देने हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने के लिए। वो कर्ज हमें या वो रकम हमें किस बुनियाद पर मिलेगी, किन शराइत पर मिलेगी, उसके हवाले से बात करेंगे और फिर आखिर में आपको एक अहम खबर देंगे। नाज़रीन, NA 133 से बात का आगाज़ करते हैं। 2013 में जब इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त चूँकि आउटगोइंग हुकूमत थी, बिजली का बहरान और कुछ और चीज़ों की वजह से पंजाब में, और फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पंजाब में, पीपल्स पार्टी का तासुर भी कुछ बहुत अच्छा नहीं था। फिर तालिबान की धमकियां अपनी जगह थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि 2013 में उसने कैंपेन भी नहीं चलाई और तालिबान के खौफ की वजह से उसने लोगों की ज़िंदगियों को भी हलाकत में नहीं डाला और इसीलिए 2013 के इलेक्शन में उसने बहुत थोड़े वोट लिए। 2018 में सिचुएशन तकरीबन वैसी ही थी, दहशतगर्दी का ख़तरा भी था अपनी जगह, लेकिन लाहौर में ख़ास तौर पर एक रंग दे दिया गया था मुस्लिम लीग नून वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक जानिब इमरान खान की उठान थी, इमरान खान के पीछे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती हैं कि कुछ क़ुव्वतें थी, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा करती हैं। और फिर मुस्लिम लीग नून की का चूँकि तवील अरसे से 40 साल से तकरीबन मुस्लिम लीग नून पंजाब की सियासत में मौजूद है, रूल भी कर रही है। पहले वो नवाज शरीफ साहब थे, फिर मुस्लिम लीग बनी और उसके बाद मुस्लिम लीग नून बनी। तो उनका ये कहना है कि 2018 में भी हमें इसी सूरत हाल का सामना था, जो आपको ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी बल्कि ज़्यादा मुश्किल हालात दरपेश थे। इसलिए 2018 में तकरीबन 5,500 पौने 6,000 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए। अब इस हल्के से PTI के उम्मीदवार जमशेद चीमा साहब और उनकी कवरिंग उम्मीदवार उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आउट हो गए हैं। वो क्यों आउट हुए हैं आप सब जानते हैं। और TLP ने भी इस हल्के में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, इसलिए मुकाबला बराह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। ट्रेडिशनली ये सीट मुस्लिम लीग नून की है। पिछले 5 से 6 इलेक्शन में परवेज़ मलिक साहब, जो मुस्लिम लीग नून की मौजूदा उम्मीदवार शाइस्ता परवेज़ साहिबा के शौहर थे, उनका हाल ही में इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल से ये नशिस्त खाली हुई है। उन्हें लोग इस हल्के में बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं उनके साथ। मुस्लिम लीग नून का अपना भी जोर है, परवेज़ मलिक फैमिली का भी जोर है। उनके माफ़ कीजिएगा, उनके एक बेटे अली परवेज़ मलिक का मुस्लिम लीग नून ही के रुकने कौमी असम्बली है, एक और हल्के से लाहौर से। शाइस्ता परवेज़ साहिबा भी रुकने कौमी असम्बली हैं, लेकिन शाइस्ता परवेज़ साहिबा चूँकि उनकी बेवा हैं और बहुत ही अच्छी खातून हैं, सुलझी पढ़ी लिखी और जानी पहचानी खातून है, वो मुस्लिम लीग नून ने उन्हें इस हल्के से उतारा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर के जाने माने सियासी वर्कर हैं असलम गिल, पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर भी हैं, नायब सदूर में से एक हैं। उनको इस हल्के से उतारा है। असलम गिल मिडिल क्लास के आदमी हैं और बहुत ही लंबा सियासी कैरियर रखते हैं, दौलत की मुश्किलात भी भुगती और उनकी कैंपेन चलाई जा रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो मैं तो नहीं गया लेकिन जो दोस्त वहाँ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट दोस्त भी और नॉन जर्नलिस्ट दोस्त भी, वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा इलेक्शन का माहौल बना दिया है। अब चूंकि ये खदशा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो खुद नाराज लोगों को मनाने की कोशिश के लिए कोशिशें बड़ी हद तक कामयाब भी हुई, बहुत सारी बिरादरियां पीपल्स पार्टी में शामिल हुई। फिर PTI और TLP का जो वोटर है वो क्या करेगा, ये सारे डायनेमिक्स उस हल्के में मौजूद हैं। और शायद इसीलिए ये जो सिचुएशन बनी, इलेक्शन का माहौल गर्म हुआ, तो उसके बाद अचानक पहले मुस्लिम लीग नून की बुशरा साहिबा हैं, उनकी जानिब से एक वीडियो पोस्ट की गई ट्विटर पर। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट खरीद रही है। उसके जवाब में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की जानिब से एक वीडियो फराहम की गई मुख्तलिफ दोस्तों को। मुझे लाहौर से किसी दोस्त ने भेजी और उसमें
اور اس دوست کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. انہوں نے اس میں دکھایا کہ جی مسلم لیگ نون کس طرح سے ووٹ خرید رہی ہے، قرآن پہ حلف لے رہی ہے، اور یہ 4-5 ویڈیو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اور 4-5 ہی ویڈیو مسلم لیگ نون کی زیر گردش ہیں. ناظرین، دونوں جماعتیں جمہوریت کی دعوے دار ہیں، ملک سے میں اچھی سیاست کی دعوے دار ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہی ہے مسلم لیگ نون، اور صاف ستھری سیاست اور عوام کا حق حکمرانی، یہ ایک بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پر مسلم لیگ موجود ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شاید وہ ویڈیو اصلی ہوگی یا فیبریکیٹڈ نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اس کا فورینزک کرانا پڑے گا، اس کی تحقیقات کرانی پڑے گی. الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مسلم لیگ نون کے ایک ورکر ہیں عارف صاحب، وہ گئے ہیں عدالت الیکشن کمیشن میں، تو یہ تحقیقات الیکشن کمیشن نے شروع کر دی. لیکن ناظرین، یہ بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی سگنیٹری ہیں، ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہوا تھا. اگر یہ کر رہی ہیں یہ سب کچھ، تو پھر یہ بہت ہی برا کر رہی ہیں، بلکہ یہ اس ملک کی جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک رہی ہیں. ویڈیوز اس طرح سے لوگوں کے ووٹ خریدنا پاکستانی سیاست میں عام ہے، کوئی بعید قیاس بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے. دونوں سیاسی جماعتوں کی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہ کس طرف لے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی پر وہ الزامات عائد کرتے ہیں اور جماعتوں پر الزامات عائد کرتے ہیں، لیکن اگر خود وہ اس طرح کا کام کریں گے ناظرین، تو یہ کوئی نہ جمہوریت کی خدمت ہوگی، نہ پاکستان کی خدمت ہوگی، نہ ہی سیاست کی خدمت ہوگی. یہ بہت بری حرکت ہے. اس کا جواب ان دونوں جماعتوں کی قیادتوں کو دینا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو مکمل تحقیقات کرنی چاہیے. ناظرین، اب اپنی اگلی خبر اس ایشو کی جانب آتے ہیں. ابھی چند ہفتوں پہلے وزیر اعظم عمران خان گئے تھے سعودی عرب کے دورے پر، اور پھر خوشخبری یہ سنائی گئی کہ جی سعودی عرب پاکستان کو لینڈ کرے گا $3 ارب پاکستان کی معاشی صورتحال میں مدد دینے کے لیے. اور یہ بعض ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ ماضی کی طرح کی ایک امداد ہے جو فوریکس ریزروس جو ہیں وہ ان کو ہائی پر رکھنے کے لیے دیے جا رہے ہیں. لیکن اب اس کی کچھ تفصیلات، اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ کامران یوسف ہیں، شہباز رانا ہیں، اور 2-3 جرنلسٹ ہیں، وہ بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، وہ یہ تحقیق لے کر آئے ہیں. ان کی جو کریڈیبل جرنلسٹ خبریں لائے ہیں، ان کے مطابق پاکستان نے اپنی سوورن امیونٹی سرنڈر کی ہے، یعنی کہ پاکستان نے یہ طے ان کے سعودی عرب سے یہ ایگری کر لیا ہے کہ سعودی عرب اگر چاہے گا تو پاکستان کی کسی بھی قسم کی پراپرٹی کو، کوئی بھی پراپرٹی ہو، اس کو وہ اٹیچ کر سکے گا اگر یہ قرضے کی رقم مقررہ وقت میں واپس نہ ہوئی. اس کی 4% کی شرح پر ہے یہ قرض لیا جا رہا ہے. اور ناظرین، یہ سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے، اور پھر پچھلی جب نون لیگ کی حکومت تھی اس میں پی ٹی آئی ہی بار بار یہ خبریں لا کر میڈیا کو دیا کرتی تھی، اور وہ بڑی اچھی خبریں بھی ہوتی تھی کہ جی فلاں پراپرٹی مسلم لیگ نون کی حکومت نے اٹیچ کر دی ہے فلاں قرض کے ساتھ، اتنے % پر قرض لیا جا رہا ہے. اگر آپ ڈالر کو روپیز کے ساتھ کنورٹ کریں گے اور روپیز میں پھر اس ایکسچینج ریٹ کو جو ڈالر میں کنورٹ کریں گے تو وہ وہی جا پڑے گا جو تقریباً 18-19%. میں کوئی معیشت دان نہیں ہوں، لیکن یہ بہت ہیوی سود ہوگا جو پاکستان کو واپس کرنا ہوگا سعودی عرب سے. اور اگر یہ اتنی بڑی قیمت پاکستان نے چکانی ہے تو پھر سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی پر بھی بہت سارے لوگوں کی رائے مختلف ہوتی جا رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب جب چاہتا ہے پاکستان کو دوستی میں باندھ لیتا ہے، جب چاہتا ہے پاکستان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے. لیکن بہرحال سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے جہاں حجاز مقدس ہے، جہاں مسلمانوں کے مقامات مقدس ہیں، اس لیے کوئی زیادہ بات بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. لیکن جو جن شرائط پر یہ قرض لیا جا رہا ہے ناظرین، وہ بہت اچھی نہیں ہے. پاکستان کے لیے مستقبل میں مزید معاشی مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ ہے انہی شرائط کی بنیاد پر. بنیادی بات یہ ہے کہ جو معیشت دان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں، کہ جب تک ہمارے پاس ایم اے اکنامکس کیا ہوا یا وہ وزیر خزانہ جس نے اکنامکس میں چاہے پی ایچ ڈی کر رکھی ہو، وہ جب تک وزیر خزانہ نہیں ہوگا ہماری معیشت ترقی نہیں کرے گی. کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پیسے جمع کرنے پر رکھ کر یقین کر رکھتے ہیں، اور جو اکانومسٹ ہوتا ہے جس نے اکنامکس پڑھی ہوتی ہے وہ اکنامک سائیکل چلانے پر اور اس کے ذریعے انکم بڑھانے پر یقین رکھتا ہے. یہ بنیادی اپروچ کا فرق ہے. اور پاکستان کی معیشت آج جہاں کھڑی ہے
وہاں اس کو معیشت کا پہیہ چلانے کی ضرورت ہے، اور معیشت کا پہیہ اکانومسٹ چلا سکتا ہے، میرے خیال میں یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں چلا سکتے۔ ناظرین، جو اب اس خبر کی جانب آتے ہیں جو شروع میں ہم نے آپ سے جس کا وعدہ کیا تھا، ہماری دوست بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں پلوشہ خان، وہ آج لاہور میں تھیں، اور وہ فیروز پور روڈ پر چونکہ امر سدھو کے پاس کسی جگہ تھیں، قریب میں کافی رش وش تھا، بڑا ہلا گلا بھی تھا۔ وہ اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ مشاورت کسی بات پر کر رہی تھی کہ اچانک ایک موٹر سائیکل سوار آئے، ریاست مدینہ جس کو ہم کہتے ہیں اور کہتے نہیں تھکتے ہیں، اور انہوں نے جھپٹا مارا، ان سے موبائل چھیننے کی کوشش کی اور پرس چھیننے کی کوشش کی، لیکن وہ غیر ارادی طور پر انہوں نے اچانک جو ہے نا وہ دونوں چیزوں کو دبا لیا، موبائل کو سختی سے پکڑ لیا، اور وہ ڈکیتی سے بچ گئیں۔ چونکہ وہاں اور لوگ تھے تو اس لیے وہ موٹر سائیکل سوار کو بھاگنا پڑا۔ ناظرین، یہ ایک واقعہ جو ایک جانی مانی خاتون جو میڈیا پر آتی ہیں، جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو عام آدمی کے ساتھ سوچئے پچھلے دنوں کے جو ہم نے کرائمز دیکھے ہیں، اس میں ججز کی حرکات دیکھی ہیں، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح انتظامی افسران کو کنزیومر کورٹ کے ہاتھوں جیل جانا پڑا، پھر کس بچیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو ریاست مدینہ کے جو دعوے دار ہیں ان کے یہ سوچنے کا کام ہے۔ کراچی اور لاہور میں، اب لاہور کے جو باسی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاص فرق نہیں رہا، وہ بھی اب شام کو ذرا سے اندھیرے علاقے میں نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کو بھی لوٹیاں نہ لیا جائے۔ اسلام آباد میں بہت وارداتیں بڑھ گئی ہیں، اسلام آباد میں بھی صورتحال کو بہت اچھی نہیں رہی ہے۔ نور مقدم کا جس طرح سے قتل ہوا وہ اشکار کرتی ہے اس حقیقت کو، پھر جتنی ڈکیتیاں ہوتی ہیں کچھ رپورٹ ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، ہمیں معاشرے کے طور پر بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے، مشکلات ہے، معاشی مشکلات ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جب تک ماں اپنے بیٹے کو تربیت نہیں دے گی ناظرین، اس صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا رہے گا۔ ریاست مدینہ اگر حقیقت میں بھی بن جائے تو بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی اس ایشو پر کہ ہمیں اس کو کیسے روکنا ہے، معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔